بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، مسلسل کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات، بخاری شریف کا تعارف اور گزشتہ جمعہ میں بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی ایک عام انداز میں تشریح آپ کے سامنے آئی۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت اور ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یہ قرآن کریم کی 26ویں پارے کی 50 نمبر کی سورہ قوف کی 18ویں نمبر کی آیت ہے۔ بہت مختصر آیت ہے۔ اگر اس آیت پر استحضار کے ساتھ ہمیں ایمان نصیب ہو جائے تو بے شمار فتنے اور فساد سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، کوئی انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کی شکل میں ایسا نگران موجود ہے جو لکھنے کے لیے بالکل مستعد اور تیار ہے۔ الا لدیہ رقیب، نگراں، عتید، بالکل تیار ہے۔ ہر بات اس کی نوٹ کی جاتی ہے جو اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ اس سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی تشریح ہو رہی تھی، اخیر میں ایک بات باقی رہ گئی تھی، وہ بات آج کی روایت کا نقطۂ آغاز بھی ہے۔ بتایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کی ظاہری شکل بہت خوبصورت ہے مگر اس میں نیت کا بگاڑ ہے، تو یہ عمل بجائے ثواب کے عقاب کا ذریعہ، سزا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور نیت جو اعمال کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، اس نیت کا کنیکشن انسان کے دل سے ہے۔ اور یہ قلب جس کو ہم اردو میں دل کہتے ہیں، انسان کی 6 فٹ کی باڈی میں جتنے بھی اعضاء اللہ نے بنائے ہیں اس میں قلب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کیوں مرکزی حیثیت حاصل ہے؟ پوری وضاحت گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ اس قلب پر 2 طرح کے اٹیک ہوتے ہیں، دونوں خطرناک ہیں، مگر اس میں باطنی جو اٹیک ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ قلب پر اگر ظاہری اٹیک ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے تمام اعضاء پر پڑتا ہے اور سارے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اٹیک ہو جائے تو سارے انسان اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی جھٹکے میں یہ دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو ظاہری اٹیک بھی خطرناک ہے اور باطنی حملہ بھی بہت خطرناک ہے۔ ایمان والے کے لیے ظاہری اٹیک کوئی خطرناک معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اصلی وطن آخرت ہے، جنت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، اس لیے اگر ظاہری حملہ ہو اور انسان اپنے اوریجنل وطن کی طرف منتقل ہو گیا تو کچھ اس کا بگڑا نہیں ہے۔ لیکن جو باطنی اٹیک ہے کہ انسان کے جذبات بہت غلط ہونے لگے، جس کی وجہ سے اس کے اعضاء سے غلط اعمال کا ظہور ہونے لگے، یہ بہت خطرناک ہے۔ باطنی اٹیک کیا ہے؟ انسان کا دل خراب ہو جائے، دل میں حسد پیدا ہو جائے،
کینہ پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے، یہ سب سے بھیانک باطنی اٹیک ہے، اور سب سے زیادہ ہم میں سے ہر ایک غافل باطنی اٹیک سے ہے۔ ظاہری اٹیک کا معاملہ ہمارے سامنے آیا تو انسان اپنی صحت کا خیال رکھنے لگتا ہے کہ بھئی اٹیک کی وجوہات یہ ہے، پرہیز کیا جائے، اچھی بات ہے، صحت کا بھی اسلام میں خیال رکھنے کا حکم ہے، لیکن باطنی اٹیک کے بارے میں بھی انسان کو سب سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہو۔ یہ باطنی جو اٹیک ہوتا ہے اس کے اثرات تمام اعضاء پر تو پڑتے ہی ہیں، مگر سب سے پہلے جس عضو پر پڑتے ہیں وہ ہے زبان۔ جب کسی کے خلاف غلط جذبات دل میں پیدا ہو جائے تو زبان پر اس کے متعلق غلط باتیں آ ہی جاتی ہیں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالو تو یہ تصور کرو کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ سارا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے متعین ہے، اور اسی کا تذکرہ روایت میں ہے۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی اس روایت میں بیان فرمائی ہے، نیت کرے کہ تینوں باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا زبردست سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور حضور کے جواب کا انتظار صرف حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو انتظار رہتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا یا رسول اللہ ہماری نجات کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ مقدس طبقہ تھا جن کو ہمیشہ آخرت کی نجات کے بارے میں فکر دامنگیر رہتی تھی، آخرت کے مسائل ان کے سامنے حقیقی مسائل تھے۔ سوال یہ کیا یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تین باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سب سے پہلی بات امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کو بے باک ہونے مت دو، اس کو غلط باتوں سے ملوث مت کرو، قیامت میں برے اعمال کا پلڑا بھاری کرنے میں اس کو ذریعہ مت بناؤ۔ امسک علیک لسانک، یہ پہلی بات۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ کو آپ کا گھر کافی ہو جانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر ہمیشہ رویا کرو۔ یہ تین باتیں، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، آپ کا گھر آپ کو کافی ہو جانا چاہیے، اور تیسری چیز اپنے گناہوں پر شرمسار ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اور تنہائی میں رونے کا اہتمام کرو۔ یہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سب سے پہلی بات اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان دو دھاری تلوار ہے، حق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور باطل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جس انسان کو زبان سے برائی کرنے کی عادت بن جاتی ہے، پھر نہ اس سے اچھے لوگ بچ پاتے ہیں نہ برے لوگ بچ پاتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی وہ نہیں بخشتے، بلکہ گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں موت کے بعد۔ حالانکہ حکم ہے اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کریں، مگر جب زبانیں گندی ہو جائے تو انسان مردوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہاں معاف کرانے جائیں گے ان کو؟ تو یہ زبان دو دھاری تلوار ہے، جب یہ چلنے لگتی ہے تو نہ زندوں کو چھوڑتی ہے نہ مردوں کو بخشتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم کو چوکن نہ کیا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ جب بھی زبان سے کوئی بات نکالو، سورہ قوف کی وہی آیت مستحضر ہو جانی چاہیے کہ جو بات میں کسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کل اللہ کی عدالت میں مجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ میں دنیا کی عدالت میں ایک معمولی بات ثابت نہیں کر پاتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بات میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں
اللہ کی عدالت میں کیسے ثابت کروں گا؟ سارا ریکارڈ فرشتہ لکھ رہا ہے، وہی قرآن کی اس آیت میں تذکرہ ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑا گیا، ساری بات اس میں محفوظ ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں اپنی زبان سے بات نکالتے وقت انسان یہ سوچے کہ اللہ کی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا، تو انسان اپنی زبان کو آسانی سے اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جن کا صبر پوری امت کے لیے مثال بن چکا ہے۔ وقت کی ظالم طاقت ان کے صحیح عقائد سے ہٹا نہیں سکی۔ قرآن کے مخلوق اور اللہ کی صفت ہونے کا جب مسئلہ آیا، کتنے لوگ حکومت کے ہاتھوں بک چکے تھے، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پر ڈٹ گئے تھے، کوڑے مارے گئے، کہا گیا اکثریت اس وقت کس طرف ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، ہمارے جنازے بتائیں گے کہ حق پر کون تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جس وقت جنازہ اٹھایا، لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا، اور کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت دی کہ 8 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے کی مجمع کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ وقت کے امام نے بتایا تھا کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ حق پر کون تھا۔ آج ہماری قوم میں یہ عادت بن چکی ہے، زندہ رہتے ہوئے قدر نہیں کرتے، کھڑی مورتی کو نہیں پوچھتے، جب وہ سو جاتی ہے اس کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں، مگر اس کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو غیر لوگ کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور ہم سوئی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، پھر آپ کتنی بھی چادریں چڑھا لو کیا فائدہ؟ زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جس وقت آپ کا موت کا وقت بہت قریب آیا ہے، آپ اس وقت بہت کراہ رہے تھے۔ اس وقت حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کراہنے کی وجہ سے ان کو یہ کہا لا یکتب الملک، فرشتہ کوئی چیز لکھنے سے چھوڑتا نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان کے کراہنے کی آواز کو بھی لکھ دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سننے کے بعد کہا اب امام احمد اس وقت تک نہیں کرائے گا جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے، یعنی میں نے فرشتے کے لکھنے کے ڈر سے کراہنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جن کو اللہ نے معیاری تقوی دیا تھا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ ہم کو اس کا کچھ حصہ بھی نصیب فرما لے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے راتوں کے وقت میں الگ رہتے تھے، اور اللہ کے خوف سے یہ مصلوں پر رو کر کے راتیں گزارتے تھے۔ تو کراہنا چھوڑ دیا کہ فرشتہ کراہنے کی آواز بھی لکھ رہا ہے۔ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے متعلق اپنی زبان سے اگر بات نکال رہے ہیں تو سوچو رقیب عتید، ایک لکھنے والا تیار نگراں موجود ہے جو تمہاری ہر بات کو لکھ رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کل اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، بھائی بہن میں، بھائی بھائی میں، ایک ادارے کے دوسرے ادارے کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کے دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ جو جھگڑے ہیں، اس جھگڑے اور فساد کی بنیاد زبانوں کی بے احتیاطی۔ آپ اس پر غور کریں، اگر ہماری زبانیں محتاط ہو جائے یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو محتاط رکھے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بعملی یا رسول اللہ یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ یا رسول اللہ ایک عمل آپ ایسا بتا دیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن امر عظیم، اے معاذ بہت بڑا سوال تم نے ہم سے کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
حج کی طاقت ہے تو حج کرو، نوافل کا بھی آپ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہت غور سے ہم سب کو سننے کی ضرورت ہے، کہ یہ جو سارے نیک اعمال ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے جو مدار اور جڑ ہے وہ میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ بالکل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا، کف علیک ھذا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ لو، ورنہ یہ تمہارے سارے اچھے اعمال پر پانی پھر جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، انا مؤاخذون بما نتکلم بہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زبان سے جو ہم بات کرتے ہیں کل اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ عربی میں محبت کا جملہ کہا جاتا ہے، کوئی بات اہمیت کے ساتھ سمجھانے کے لیے۔ اے معاذ اتنا بھی تمہیں معلوم نہیں، کل قیامت کے دن انسانوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، حصائد السنتہم، ان کی زبان کی تراشی ہوئی باتوں کی وجہ سے۔ یہ اتنی بھیانک بات ہے، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ زبان سے جو باتیں نکالی کل اس پر پکڑ ہوگی؟ پکڑ نہیں، اسی زبان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے انسانوں کو اوندے منہ جہنم میں، پیر اوپر ہوں گے منہ نیچے ہوگا، اور جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علماء نے ان کا واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد وہاں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب بعد میں ہوش آئے تو پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں راستے سے چل رہا تھا، ایک جگہ پر پہنچا، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد مجھے یہ یاد آیا کہ اس جگہ پر ٹھہر کر میں نے فلاں آدمی کے بارے میں یہ بات کہی تھی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میری پکڑ ہو گئی تو کیا حال ہوگا؟ بس اس تصور کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ کیا آخرت کا استحضار تھا؟ قرآن کی کتنی آیتیں ایسی ہیں جو ہم کو آخرت کے عقیدے کی یاد تازہ کراتی ہیں، مگر آج ہم پر مادیت کا غلبہ ایسا ہے، حب جاہ کا غلبہ ایسا ہے، مرتبے کا غلبہ ایسا ہے کہ گرانے کے لیے جس حد تک گرنا پڑے، مجھے جو باتیں اور جو الزامات لگانے پڑے، ہم اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک آپشن یہ تھا کہ ظاہری بادشاہ بن جائے، مگر انہوں نے ظاہری سلطنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے باطنی سلطنت عطا فرما رکھی تھی، لوگوں کے دلوں پر کنٹرول تھا۔ یہ ظاہری بادشاہت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو روحانی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ مجلس میں دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، اور وہ مجلس ایسی تھی کہ سب لوگ کسی ایک آدمی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، تو ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے اس کی اصلاح فرمائی۔ کہا عندنا یؤکل اللحم بعد الخبز، ہمارا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ پہلے ہم روٹی کھاتے تھے، اس کے بعد گوشت کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرغوب غذا جو مروی ہے روایت میں، اس کا تذکرہ ہے سرید۔ سرید کہتے ہیں کہ روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے کر لیے جائے اور ان کو سالن میں بھگو کر کے مکس کر دیا جائے اور اس کے بعد اس پہ کھایا جائے۔ یہ زود ہضم، بہت جلدی ہضم ہوتی ہے۔ بہت سارے حضرات اتنے چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، یہ پیٹ کے لیے تکلیف دہ غذا ہے۔ مگر یہ سرید جن کو بنانے کا طریقہ آتا ہو وہی بنا سکتے ہیں، اور جبھی ہمارے لیے مرغوب غذا ہو سکتی ہے، ورنہ کئی حضرات کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے سالن میں ڈالو، وہ ان کے لیے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کدو کھانا سنت ہے، مگر ایسا کدو نہ ہو کہ شوربہ اتنا لمبا ہو کہ اس سے وضو کر سکے۔
مدرسے کے اندر کچھ ایسے ساتھی بھی شرارتی تھے. اب مدرسے میں کیا ہوتا تھا، جب مدرسے کا پہلا دن ہوتا تھا تو ایڈمیشن کے وقت بڑی تعداد آ جاتی تھی. اب 12-1 بجے تک، بلکہ 2 دن تک ایڈمیشن جاری رہتے تھے. تب کتنے طلبہ مدرسے کے اندر آئیں گے تعداد کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ استاد کیا کرتے تھے، گوشت کا سالن تو بن جاتا تھا، مگر دیکھتے تھے کہ ابھی 100-200 کی تعداد کھانے سے باقی ہے، تو پھر ایک پائپ لگا دیتے نل سے اور چالو کر دیتے تھے، اور وہیں دیگ کے اندر وہیں پانی. تو کچھ ایسے شرارتی طلبہ بھی ہوتے تھے، پہلی مرتبہ اچھا شوربہ ملتا تھا، مگر دوسری مرتبہ پورا کلر ہی چینج ہو جاتا تھا. تو جو کچن کے ناظم صاحب ہوتے تھے، کچھ طلبہ ان سے جا کر مسئلہ پوچھتے تھے، ناظم صاحب اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ چپل نکالتے تھے. خیر کیا بات چل رہی تھی؟ کدو کی بات چل رہی تھی. تو کدو کھانا سنت ہے، مگر اس کے بنانے کا طریقہ بھی ہو، تب جا کے وہ مرغوب غذا بنتی ہیں. ایک عام طریقے سے آپ نے جیسے تیسے کدو بنایا اور اس کے بعد زبردستی کھلا رہے، سنت سمجھ کر کے کھاؤ، تو شرید بھی ایک مرغوب غذا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھانا ثابت ہے، مگر اس کے بنانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تب جا کے وہ مرغوب غذا بنتی ہے. تو شرید کے اندر کیا جاتا ہے، پہلے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گوشت اس کے اوپر کوڑ دیا جاتا ہے. تو روٹی کھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر گوشت کھایا جاتا ہے. آپ نے عربوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ چاول کھاتے پھر گوشت توڑ کر کے کھاتے ہیں. تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے روٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد گوشت کھاتے ہیں. مگر آج کی مجلس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ دسترخوان پر روٹی رکھی ہوئی ہے، مگر لوگ پہلے گوشت کھا رہے ہیں. ان کا اشارہ تھا قرآن کی اس آیت کی طرف، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ ایک آدمی اگر اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ مردار انسان کا گوشت کھا رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی. تو یہ پہلی بات، امسک علیک لسانک، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. ابھی موقع الیکشن کا آ رہا ہے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ، ایک پارٹی کے حمایتی دوسرے پارٹی کے خلاف، اس میں خود مسلمان دوسری مسلمانوں کے خلاف آ جاتے ہیں. امسک علیک لسانک، اپنی زبانوں کو کنٹرول دو. اختلاف ہونا چاہیے، مگر اختلاف مال احترام، احترام بھی باقی رہنا چاہیے. ہم اختلاف بیان کرتے ہیں، مگر وہ اختلاف مخالفت کی شکل میں بدل جاتا ہے، پھر اس انسان کی ذاتیت پر حملے شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی ذاتیت پر حملے کی اجازت نہیں. اگر کوئی نظریہ بیان کیا یا کوئی مسئلہ بیان کیا تو اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، مگر احترام ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اختلاف تھا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بھی اختلاف تھا. اختلاف اس بات پر تھا کہ بھئی ملک تقسیم ہو رہا ہے، اس تقسیم کی حمایت کرنی چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. محمد علی جینا صاحب جو تھے، انہوں نے اس وقت ایک نعرہ دیا تھا کہ بھئی نظام مصطفیٰ قائم کریں گے. اب کون سا عالم دین نظام مصطفیٰ کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ارے حضور کا جو مدنی دور کا نظام ہے، کوئی اگر اس کے قائم کرنے کی بات کر رہا ہے تو کون عالم دین مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی حمایتی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور اس پارٹی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ تم نظام مصطفیٰ کی مخالفت کر رہے. اس لیے جتنے بھی علماء جہاں جہاں جاتے تھے، باقاعدہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کی گاڑیوں پر پتھر پھینکے گئے. بلکہ یہاں تک حضرت کے حالات میں لکھا ہے لوگوں نے اپنی شرم گاہیں کھول کر حضرت کو دکھائی. بعد میں حضرت نے پنجاب کے جو حالات بنے ہیں، وہ اللہ کا بندہ کیسے بد دعائیں دے سکتا ہے، مگر وہ عالم دین کے ساتھ گستاخی کی وجہ سے حضرت اللہ نے پھر وہ حالات دکھائے. آپ دیکھیں گے کہیں ایک بات آپ ضابطے کے طور پر یاد رکھیں، جہاں جہاں علماء کی ناقدری ہوئی ہے، بعد میں وہ علاقے ویرانی سے آبادی میں تبدیل نہیں ہو سکے.
یہاں اختلاف کا نقطۂ نظر یہ تھا، یہ حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ہم نظام مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہے، مگر اس وقت انگریزوں سے ایک خطرناک سازش ایسی ہے کہ مسلمانوں کو 2 ملکوں میں تقسیم کرو اور ان کو طاقت کو ختم کرو، تو ہمیں اس سازش کا حصہ نہیں بننا ہے۔ یہ نیت بھی بہت اچھی تھی، اور جو حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے، ان کی نیت بھی اچھی تھی، لیکن اختلاف احترام کے ساتھ تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، کئی مہینے ہو گئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا چہرے انور میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ اتنا سخت اختلاف ہونے کے باوجود اپنے دوستوں کے ساتھ لے کر کے گئے کہ رات میں تھانہ بھون جائیں گے، مگر اس خانقاہ کے اصول تھے کہ رات کے وقت خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا، کسی کے لیے نہیں کھلتا تھا، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے سارے ساتھی اسی چبوترے پر سو گئے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی کے مکان کے دروازے پر سو گئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب صبح فجر کے وقت نکلے تو اندھیرا تھا، کوئی نہ دربان ان کو پہچان سکا، مگر جب ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میری خانقاہ کے اصول سب کے لیے برابر ہیں، مگر میرے گھر کے تو کچھ اصول آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ کہا میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اختلاف کے باوجود احترام دیکھیے، مگر آج ہمیں کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو احترام تو کیا ہم ذاتیات پر حملے شروع کرتے ہیں، پھر 2 باتیں باقی نہ رہ جائے۔ دوسری بات تھی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُ، آپ کو آپ کا گھر کافی ہو جانا چاہیے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے آپ کو گھر سے باہر دینی ضرورت کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے، آپ بے شک نکلیے، عیادت کے لیے جانا ہے، جنازے میں شرکت کرنا ہے، دینی بیانات سننے کے لیے جانا ہے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، آپ جائیے۔ دنیاوی ضرورت کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، کسب معاش کے لیے جا رہے ہیں، آپ بالکل جائیے۔ اس کے علاوہ خواہ مخواہ کی محفلیں یہ اس دور میں فتنوں کا ذریعہ، ہوٹل بازیاں فتنوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری پکڑ لینی چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے حضرات صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہوٹل بازی میں ایسے مشغول ہیں، 8 بجے تک 2-3 گھنٹے صرف چائے کا 1 کپ اور ایران توران کی باتیں، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُ، آپ کو اپنا گھر کافی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے، اپنی دکان، اللہ کا گھر اور اپنا گھر۔ اور ایک چیز بھی اس کو شامل کر لیجئے کہ ایک دوست ہمارا حصہ بن چکا ہے جس نے والدین سے بھی جدا کر دیا، اولاد سے بھی جدا کر دیا، دوستوں سے بھی جدا کر دیا، وہ ہے موبائل۔ موبائل بازی، ہوٹل بازی، کٹے بازی، محفل بازی، ان ساری چیزوں کی قباحت اس روایت میں بیان کی گئی۔ اس لیے کل قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ایک ظالم اپنا پورا ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور افسوس کرے گا کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر میں عمل کر لیتا اور فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دوستوں کی بری محفلیں انسان کو غلط ماحول کی طرف لے جاتی ہیں اور اچھی محفلیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ سورج کی تپیش میں ہے تو انسان اس کی تپیش کو محسوس کرتا ہے، اور ایسی میں بیٹھا ہوا ہے تو ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے۔ ایک بیان اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک لطیفہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بے تکلفی برداشت کر لے تو سنا دیتا ہوں۔ ایک لطیفہ ایسا ہے کہ ایک بزرگ، ان کو نکاح کی ضرورت پیش آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی شریعت اجازت دیتا ہے اور ہم اس کو کبھی سمجھتے ہیں۔ بڑھاپے میں بیوی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، خدمت کرنے میں انسان محتاج ہو جاتا ہے، اور بیوی سے زیادہ کھل کر کوئی انسان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اپنی بچیاں بہت سی مرتبہ سطر کے معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ باپ شرما جاتا ہے،
اس لیے بڑھاپے میں شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کبھی نہ سمجھا جائے۔ ایک بوڑھے میاں کو شادی کی ضرورت پیش آئی، اب چونکہ بڑھاپے میں کون بیوی دے گا؟ اب ایک ادھیڑ عمر کی عورت ایسی تھی جن کو بھی شادی کی ضرورت تھی، نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ اس عورت نے 2 شرطیں لگائی کہ میں آپ سے نکاح تو کروں گی مگر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بوڑھوں کی مجلس چھوڑ کر جوانوں کی مجلس آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، آپ جوانوں کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ پیچھے کے حصے سے دیوار کو کود کر کے آنا ہے۔ انہوں نے کہا دونوں شرطیں منظور ہیں۔ اب بوڑھوں کی مجلس چھوڑ دی، الوداع کہہ دیا سارے دوستوں کو، جوانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ اب جوانوں کی مجلس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ویٹ اتنا بڑھایا میں نے، جم کو جا رہا ہوں، اس کو مار ڈالا، اس کو پچھاڑ دیا، یہی طاقت کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اثر ان کے اوپر اتنا حاوی ہو گیا کہ اب گھر کے پیچھے حصے سے آرام سے دیوار کو پھلانگ کر کے جا سکتے تھے۔ دونوں شرطوں میں وہ کامیاب ہو گئے، خوشی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب گھر سے نکلے ایک بوڑھے دوست سے ملاقات ہو گئی، اس نے تو جو سنانا شروع کیا کہ بس اس کے بعد تو ہمیں بھول ہی گئے، چلو ہمارے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ، میں دوستوں کی محفل میں جا، ہماری محفل لکڑی کا وہاں لے جاتا ہوں۔ بہت منت سماجت کے بعد لے گئے، لے جانے کے بعد دوستوں نے بھی ایران توران کی باتیں سنائی۔ پھر اس کے بعد یہ صاحب پوچھنے لگے بھئی تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ ہر ساتھی اپنی کہانی بیان کرنے لگا، رے کیا بتاؤ، دونوں پیروں سے تھک چکا ہوں، تیسرا پیر استعمال کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کمر کی تکلیف ہے، تیسرے نے کہا کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوں، چوتھے نے کہا گھر میں بھی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، پانچویں نے کہا مسجد جانا مشکل ہو گیا۔ ان باتوں کا ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ بھئی میری عمر کے سارے دوست تھک چکے ہیں، تو یقیناً میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو بیماری ہوگی۔ اب اس دن گھر جا رہے ہیں تو گھر کے جو پیچھے کی حصے کی طرف گئے اور دیوار کو دیکھا تو لگا یاجوج ماجوج کے لیے ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یہ دیوار آج میرے لیے ایسی بن گئی۔ تو گھر کے آگے کے حصے میں آئے اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، شرط اسی لیے رکھی تھی کہ جوانوں کے ساتھ بیٹھا کرو، آج کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس کا اثر میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں دروازہ کھٹکھٹانا پڑ رہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بری محفلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں اپنی زبانوں کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اپنے دلوں پر اتنے غلط اثرات پڑتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے رات میں 12، 1، 2 بجے تک ہوٹل بازی میں مشغول ہے، چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان جتنا اللہ کے دربار میں روتا ہے اللہ کے دربار میں اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ روح المعانی قرآن کریم کی ایک معتبر ترین تفسیر ہے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ حدیث قدسی جو ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ بیان کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، ایک گنہگار بندہ جب میرے سامنے کراہتا ہے اور روتا ہے، اور ایک بندہ میری تسبیح میں اپنی آواز نکالتا ہے، دونوں آوازوں میں مجھے گنہگار کے رونے کی آواز زیادہ پسند۔ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ ایک اللہ کے ذکر میں مشغول آواز نکال رہا ہے اور ایک اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر کے کراہ رہا ہے، اللہ کو اس کی آواز زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں دکھنے لگی تھی، ڈاکٹر کے پاس علاج کی غرض سے گئے
تو ڈاکٹر نے کہا ایک شرط کے ساتھ علاج کروں گا کہ رونا چھوڑ دو. تو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو آپ رونا چھوڑ دے اس کا بقا کا کیا فائدہ. یعنی میں اللہ کے سامنے رونا کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل من بقى من خشیۃ اللہ. وہ شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کی آگ اللہ کے خوف سے تنہائی میں روئی ہو. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ بات کتنی اہم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. روایت میں سندوں میں ایک صاحب کا بہت مرتبہ تذکرہ آ رہا ہے. حضرت قدوس بن حسن قیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو سلمہ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے جس پر 40 سال سے رو رہا ہوں. کتنے سال سے؟ ہم تو 40 سال کے گناہوں پر شاید 4 گھنٹے بھی نہ روئے ہو. ابو سلمہ فرمانے لگے کون سا گناہ ہے؟ کہا ایک مرتبہ میرا بھائی میرے گھر مہمان بن کر کے آیا تھا تو اچھے انداز سے میں نے مچھلی کو بنایا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو کھلایا. اس کے بعد جب ہاتھ کی صفائی کا وقت آیا تو میں نے اپنے پڑوسی کے آنگن سے ایک ڈیلا اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا تھا تاکہ میرا بھائی اس سے ہاتھ پوچھ لے. وہ بغیر اجازت کا ڈیلا اٹھانا یہ میرے لیے گناہ ہے تو میں اس گناہ پر 40 سال سے رو رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری نصیحت یاد رکھے تو 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم تمام کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو. جب کوئی بات نکالو تو تصور کرو کہ جس کے متعلق میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عدالت میں اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعنی مشاغل سے اپنے آپ کو دور کر دو, فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر میں اگر محفوظ رہ سکتے ہیں تو سب سے بہترین جگہ تمہارے لیے گھر ہے. دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ گھروں سے باہر مت نکلو. اور تیسری بات اپنے گناہوں پر رویا کرو. ایک مشہور روایت سبعۃ یظلھم اللہ ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے جگہ نصیب فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی و سنت ادا فرمائے.